بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے از راہ کرم چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دوستوں، آج کا موضوع بھی حسب روایت بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی معلوماتی، بہت اصلاحی موضوع ہے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ آج کے موضوع میں ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، ان کا نام کس طرح ادب کے ساتھ لینا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دوستوں، امت پر واجب ہے کہ اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کریم کی عزت اور ادب اور احترام کریں، کیونکہ خود اللہ تعالی ہم کو ان کے نام کے ادب اور احترام کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید میں فرماتا ہے رسول پاک کو ایسے نہ پکارو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی میرے رسول محترم کو یا محمد یا احمد مت کہو، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی کہ ان کو اوصاف جمیلہ اور عمدہ القابات سے آپ کو یاد کیا کرو۔ خود رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو پاک اور اچھے القابات سے بلایا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اور کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، تو کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر آپ کا نام ذکر فرمایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بھی ذکر فرمائے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جب بھی لیا جائے تو ایسے لیا جائے کہ ان کے اوصاف بھی ظاہر ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اوصاف کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ 2 صفتیں ذکر فرمائی، ایک رسالت کی اور دوسری ختم نبوت کی۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ، اس جگہ آپ کے نام کے ساتھ رسالت کی صفت لگائی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا آمنوا بما انزل علی محمد وہو الحق، اس میں آپ کے نام کے ساتھ حق کی صفت لگائی۔ اور چوتھے مقام پر فرمایا وما محمد الا رسول۔ دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب آپ کا نام نامی لیا جائے تو پاک اوصاف کے ساتھ ذکر کیا کریں اور کسی اچھی وصف کے ساتھ ذکر کیا کریں، اور پھر جب ان کا نام لیں یا سنیں تو آپ پر درود پاک پڑھیں، اسی میں ہی ادب ہے۔ خود ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک غبار آلود ہو جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے راوی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے روبرو میرا نام لیا جائے پس وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو جنت کا راستہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ کامل بخیل ہے جس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھا۔ حضرت علامہ نہانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب اور خوش قسمت اور سعید ہیں وہ حضرات جنہوں نے نام مقدس کی تعظیم کر کے درجات علیہ میں اضافہ کیا۔ ایک دفعہ علامہ شیخ محقق محمد عبدالحق حضرت غوث ثقلین کی خواب میں زیارت کی، ان کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اور حاضرین مجلس نے عرض کی کہ یہ محمد عبدالحق ہیں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ سے معانقہ کر کے فرمایا تم پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بشارت اس کے نام کی برکت سے ہے، کیونکہ میرا نام محمد عبدالحق ہے۔ مولانا غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسول پاک کا نام سن کر کتنا ادب کیا اور کتنی عزت کی
کے نام مبارک سن کر قیام کیا، پھر اس نام والے سے معانقہ کیا اور پھر ان کو جنت کی بھی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی گنہگار، فاجر، فاسق تھا۔ اس نے 100 سال گناہوں میں گزارا۔ اس نے ہر قسم کا فسق و فجور اور ظلم اور فساد کیا تھا۔ اس عصیات کی حالت میں، اس گناہوں کی حالت میں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ لوگوں نے اس کی موت کی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ لوگ اس سے بہت نالاں تھے، لہٰذا اس کو نہ غسل دیا، نہ کفن پہنایا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ اس کی لاش کو ایک گندے ڈھیر پر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سلام دیتا ہے آپ کو اور فرماتا ہے کہ میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، لوگوں نے اس کو گندے ڈھیر میں ڈال دیا ہے، اٹھو اور جا کر اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کرو، اور بنی اسرائیل کو فرماؤ کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں کہ اس کی نماز کی برکت سے اس کے گناہ بخشے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا جب اس ڈھیر کے پاس تشریف لائے جہاں اس کو ڈالا گیا، دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص وہ فاسق اور فاجر ہے جس نے 100 سال فسق اور فجور میں گزارا، یعنی گناہوں میں گزارا۔ کیونکہ اللہ کے فرمان کے مامور تھے، چنانچہ غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں اس شخص کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، واقعی ہی وہ شخص بہت ہی گنہگار تھا، فاسق، فاجر، ظالم اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس نے ایک روز تورات شریف دیکھی، اس میں میرے حبیب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس نام کو چوما اور اپنی آنکھوں پر لگایا۔ اس کی یہ تعظیم اور ادب مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے 100 سال کے گناہ بخش دیے اور اپنے مقربین کی فہرست میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز اور معلوماتی ہے کہ ہم جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیں، ادب اور احترام کے ساتھ لیں اور حضور کا نام لیتے ہوئے لفظ ساتھ لگائیں جس میں ان کے اوصاف ظاہر ہوں، ان کی صفتیں ظاہر ہوں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے القابات۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔